پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں صرف پی ڈی ایم اور پی ملن یا کوئی اور پارٹی نہیں، پورا قوم سراپا احتجاج ہے، سڑکوں پر ہے اس نالائق کے خلاف، اس کے ٹولے کے خلاف جس کا ایجنڈا اور سوچ فکر صرف اور صرف عوام کو مستقل بنیادوں پر مشکلات میں ڈالنا ہے۔ وہ اگر ریلیف دیتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا اس نے سارے اصطلاحی چینج کیا ہے، اس نے ریلیف کا مقصد بھی الٹا کر دیا ہے۔ ریلیف اس کو کہتا ہے کہ اور بدترین مہنگائی لانے کو ریلیف کہتا ہے۔ بات ریلیف کی کہتے ہیں رات کو 2 بجے خبر آتی ہے کہ ڈیزل اتنا مہنگا، پیٹرول اتنا مہنگا اور چینی اتنی مہنگی۔ وہ بات چوری کی اور کرپشن کی اصطلاح بھی اس نے چینج کی، چوری کو حلال قرار دیا اور کرپشن اور لوٹ مار کو جائز قرار دیا۔ اس نے تمام چینج اس نے بڑی لائی، اصطلاحات تمام تبدیل کیے۔ کہتے ہیں رات کو بھی کہ میں چوروں سے ہاتھ ملاتا نہیں ہوں۔ یار آپ کے آگے پیچھے جتنے چینی چور، آٹا چور ہیں آپ کے پارلیمنٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کیبنٹ میں وزیر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کس کو چور کہتے ہیں؟ چوری کا اصطلاح اس نے چینج، جو اصلی چور ہے اس کو اس نے صادقہ اور امین کا خطاب دیا، اور جو چور نہیں ہے اس کو چور کہتے ہیں۔ جو واقعی صادقہ اور امین ہے اس کو چور کہنا، اور اصلی چور اور ڈاکو کو اس نے صاف کیا، صادقہ اور امین ڈکلیئر کیا۔ میں کہتا ہوں کہ کتنی روز بروز بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے، روز بروز مہنگائی کا طوفان لے کے آتا ہے۔ کوئی دن اس کی اسی طرح نہیں ہے جس میں عوام کے لیے کوئی ریلیف کی بات کرے، اس کی وہ نوکریاں کدھر ہے، اس کے وہ گھر کدھر ہے، اس کی وہ عدل اور انصاف کدھر ہے۔ تو اس لیے ساری قوم سراپا احتجاج ہے۔ یہ قوم چاہتی ہے ہمیں وہی پہلے والا پرانا نواز شریف کا پاکستان چاہیے، ہمیں وہی پاکستان چاہیے۔ اس ٹائم عمران نیازی 2018-17 میں کہا کرتا تھا کہ بدترین مہنگائی ہے دنیا سے بڑھ کر، اس کو وہی مہنگائی نظر آ رہی تھی کہ چینی اگر 60 روپے کلو تھی تو مہنگائی تھی، اگر ابھی 160 روپے تو مہنگائی نہیں ہے۔ اگر ڈیزل پیٹرول 80 روپے پر تھے اور آج 140-150 روپے پر پہنچ گئے، اس کو یہ مہنگائی نہیں کہتے۔ اگر گھی کا 1 کلو 140 روپے تھا اور ابھی 450 تک چلا گیا تو اس کو یہ مہنگائی نہیں، اور وہ پہلے والا مہنگائی کہتے تھے۔ تو میں اس طرح نالائق بندہ اس سے کیا گلہ شکوہ کرے؟ میں ابھی دوبارہ کہتا ہوں، ان لوگوں سے آپ کیا کریں گے کہ جس کی ٹیم سے لے کر ایک بندے سے کہ اس کے ٹیم کے ممبر پارلیمنٹیرین وہ ذرا کہتے کہ مہنگائی سے ہمارا کیا، وہ تو صبح ایک فرشتہ آ کر سارے نرخیں مقرر کر کے پھر شام کو چلی جاتی ہے۔ عمران خان کو کیا اور صدر کو کیا؟ جب اس کے وزیر کہتے اعلان کہ اگر چینی مہنگے تو گڑ چینی لوگوں کو لینا ہی نہیں چاہیے، اس کے بغیر چائے پینا چاہیے۔ اگر اس کے وزیر مشیر کہتے کہ اگر مہنگائی آئی تو کھانا ایک ٹائم کے کھائے، 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی لے لے۔ اگر اس کے اہم وزیر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہتے کہ پورے KPK میں مجھے کوئی کچا مکان دکھاؤ، کوئی غریب دکھاؤ، کوئی مسائل دکھاؤ، اور اس کا لیڈر عمران خان ہو جو جنتر منتر سے چلتا ہے، اس کی کوئی ویژن کچھ ہے ہی نہیں، کوئی سوچ، کوئی پرفارمنس، کسی کا ماضی، کسی کا مستقبل، کسی کا کوالیفیکیشن، جو سارے تعویذوں سے چلتا ہے، جو سارے دم درود سے چلتا ہے، جو سارے جنتر منتر سے چلتا ہے، کہتا ہے یہ اس میں ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو اسے آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس طرح لوگوں سے؟ یہ حکمرانی اسی کا کوئی حق بنتا ہی نہیں، کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے۔ اور ایک قوم اگر یہ باہر نکلے تو ان سے پرزور یہ کہتے ہیں کہ مزید پاکستانیوں کو معاف کرو، یہ گاڑی آپ نہیں چلا سکتے پاکستان کی، آپ اس کا ڈرائیور ہے ہی نہیں، آپ کسی ٹرک کا ڈرائیور تو ہوں گے مگر آپ جہاز نہیں چلا سکتے، پائلٹ نہیں بن سکتے، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں، آپ کا کام نہیں۔ اللہ خیر کرے کہ پاکستان کی گاڑی کو کہیں گڈھے میں نہ گرائے۔ ہمارے پاکستان یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے تہیہ ہے، میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ ہے
کہ ہم اپنی ذات کی جو کچھ کیا سب کچھ برداشت کیا اس قوم کے لیے، ہم اس کے سامنے کھڑے رہیں گے ڈٹ کر جب تک یہ نالائق نہ چلا جائے، جب تک اس ملک میں فری فیئر انتخابات نہ ہو اور جس کو عوام چاہے ان کو نہ لے آئے، اسی ٹائم تک ہماری تاریخ جاری رہے.